کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک طرف 6 ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے. ججز پر دباؤ کا معاملہ, اس پر عدالت میں اب یہ معاملہ چونکہ زیر سماعت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے خود عدالت کے اندر ہی کہ لیجسلیشن کے لیے اس کو پارلیمنٹ کے پاس بھیجا جائے. اور دوسری طرف مخصوص نشستوں پر آج پشاور ہائی کورٹ میں جو متاثرہ لوگ ہیں وہ توہین عدالت کی درخواست پی ٹی اے کے خلاف لے کر چلے گئے ہیں. تو یہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا. تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس پر ہم نے سپریم کورٹ میں 1 اپریل سے ایک درخواست ڈالی ہوئی ہے, جو کہ ابھی تک ہماری درخواست لگ نہیں رہی ہے. کیوں نہیں لگ رہی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے. پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ پھر ایک مرتبہ سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں, اس پر اعتراض لگا ہوا ہے. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آج ایک شہری جو ہیں وہ درخواست لے کر چلے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ ان کا تو تقرر ہی غیر آئینی تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر نگران حکومت پر کے اختیارات پر, آئینی اور قانونی اختیارات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا وہ گندم منگوانے کی ان کے پاس آئینی اختیار موجود تھا یا انہوں نے تجاوز کیا ہے. اس پر آئین اور قانون کیا کہتا ہے. تو اس وقت ملک کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں یا عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں, اور اس پر ضروری ہے کہ قانونی رائے معلوم کی جائے. اسی لیے آج ہم نے اپنے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے وہ سب قانون کے ماہرین ہیں, انہی کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں, ان سے جواب جانتے ہیں. میرے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب موجود ہیں, ماہر قانون ہے. بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر قانون ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ. سب سے پہلے یہ جو معاملہ پاشا صاحب, یہ ابھی آپ تھے سپریم کورٹ میں بھی جب یہ سماعت ہو رہی تھی دباؤ پر, ججز کے دباؤ والے معاملے پر, قاضی فیصل صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اس پر لیجسلیشن ہونی چاہیے, یہ پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے, قانون سازی کی ضرورت ہے. اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اس پر قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ہو بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں ایکڈیمک ڈیبیٹ ہے, اور جو ڈیورنگ ہیئرنگ کوئی آبزرویشنز یا کوئی کوئریز ججز صاحبان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں وہ ایبسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, ابزارب کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وکلاء کی طرف سے کیا اسسٹنس آ رہی ہے. اب اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں کھڑے تھے تو ان سے وہ کوئری کر رہے تھے اور ان سے کچھ لینا چاہتے تھے. بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو اگر دیکھا جائے تو ایک چیز بہرحال جس کا اعادہ جناب قاضی فائزہ صاحب نے بھی کیا, اطہر من اللہ صاحب نے بھی کیا, اور تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ ججز ہیں مختلف ہائی کورٹس کے اور جو بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں, سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے اور عدلیہ پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایک جو جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. لاز موجود ہیں, آئین موجود ہے, آئین میں آرٹیکل 204 ہے, کنٹیمپٹ ایکٹ کی آپ کہہ رہے ہیں جتنے قانون موجود ہیں اس پر بھی اگر عمل درآمد ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ اسٹرکٹو سینسو عمل درآمد ہو جائے. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک منتخب وزیر اعظم کو صرف 1 سیکنڈ کی سزا دی اور کہا کہ گیلانی is hereby convicted and sentenced till rising of the court, اور ساتھ ہی اٹھ کے چلے گئے. کچھ 10 یا 15 سیکنڈ تھے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا تھے کہ ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہاتھ دھونا پڑا, ان کو اگلے 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا, اس کے بعد وہ اب الیکشن میں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سرٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ آبویسلی نہیں ہے. یہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف سپریم کورٹ نے ابھی 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے بار بار فیصلے دیے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا اور نہیں کروایا جا سکا. بات وہی امپلیمنٹیشن کی بات ہے. احمد اویس صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رائے کو کہ اس معاملے پر قانون سازی ہونی چاہیے؟ اور ایک تاثر اس سے یہ بھی مل رہا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے پاس بھیجنا چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ اس کو دیکھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا صحیح فورم ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ اس کا صحیح فورم سپریم کورٹ ہے اور بالکل یہ پارلیمنٹ کے پاس بھیجنے کا یہ ایشو نہیں ہے. ایک نیا قانون بن کے آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا. بات تو پاشا صاحب بھی جو کر رہے تھے بالکل درست بات کر رہے ہیں. اٹ از دی کوشچن آف امپلیمنٹیشن آف لا. اب یہاں پہ ایک قانون موجود ہے, آرٹیکل 204 پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے.
जजिस को इंटिमिडेट करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनके साथ इस किस्म का रवैया जो है वो इख्तियार करना, ये एक बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है, क्योंकि निज़ाम जुडिशल सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा अगर आपने इसको अलाउ कर दिया और अपने सर से उतार के ये बोझ जो है वो पार्लियामेंट पर डाल दिया कि जी वो करके लाएं। ये बिल्कुल उनका काम नहीं है। और पार्लियामेंट तो खुद आए दिन जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब होते रहते हैं। अभी आपने देखा नहीं था जब जिन दिनों में ये असेंबली के डिसोल्यूशन पंजाब और KPK के असेंबली की, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का और पाकिस्तान के आइन का जो हाल शहबाज शरीफ और उनकी PDM की हुकूमत ने किया था पार्लियामेंट के अंदर, ये किसी सूरत भी काम नहीं है। यहाँ पे जजेस अंडर ओथ हैं, कहते हैं कि जज इज नेवर रॉन्ग। अब उनके साथ जो कुछ हुआ है वो एविडेंस मौजूद है। उन्होंने बाकायदा कलेक्टिवली पहले इनको इंडिविजुअली बताते रहे हैं, जज साहबान को कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सीनियर जज थे खुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, इनसे भी कहा। लेकिन जब कहीं पे कुछ नहीं, किसी ने रिएक्शन शो नहीं किया, उन्होंने फिर ये 6 जजेस ने ये खत लिखा और उसमें ये एक ओपन लेटर लिखा जो मीडिया में भी आया, सब बात आगे चल पड़ी। मेरा सवाल कहने का ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट अगर स्टेप लें और स्ट्रांगली स्टेप लेना चाहिए, और वो ये है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स जो हैं उनको कोर्ट के अंदर बुलाएं और उनसे कहें कि वो लिस्टें उनको प्रोवाइड करें उन कंसर्न ऑफिसर्स की जो जिनकी ड्यूटी जो है वो कोर्ट्स की से मुतल्लिका है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जो वहाँ पे कलेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिसमिनेशन ऑफ न्यूज़ जो है वो पास ऑन करते हैं और टू दी कंसर्न डिपार्टमेंट और एजेंसीज को। वहाँ से सारी बात खुल के सामने आएगी। ये दे हैव टू टेक इट कि जो जजेस ने कहा है ठीक कहा है। वैसे भी सर अभी तो खैर जवाब अटॉर्नी जनरल के थ्रू, जी अहमद, वैसा अटॉर्नी जनरल के थ्रू जवाब तो मांगा गया है तमाम इदारों से, वो तो मेरा ख्याल है अगली हियरिंग पर जवाब आएगा तो उससे जो आप बात कह रहे हैं मेरा ख्याल है उसमें जवाब मिल जाएगा। ये सोच बिल्कुल गलत है कि ये पार्लियामेंट के सपुर्द कर दिया जाए। इसका मतलब है पार्लियामेंट में कौन बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं उन्हीं के इमाम पे तो ये काम हो रहा है, वो तो मिले हुए हैं सारे। आप सोचें तो सही कभी पार्लियामेंट में आप क्या समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ही बेहतरीन फोरम है पार्लियामेंट के पास भी? ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। मैं अगर एक चीज सही है हाफिज एहसान साहब, एक तरफ तो 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, दूसरा एक सहाफ़ी ने दावा किया है कि लोअर जुडिशरी की तरफ से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में भी खत लिखा गया, उनके खिलाफ खत लिखा गया है। ये बताइए कि क्या ये अगर ये कोई खत मौजूद है इस तरह का और ये दावा दुरुस्त है तो ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा? देखिए असद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारी सिचुएशन को अगर 3 वाज़े एरिया के अंदर जाया जाए तो फिर मेरा ख्याल ये है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक तो ये है कि पाकिस्तान आइन या दुनिया का कोई भी आइन जिसके नीचे जुडिशरी काम करती है उसके 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एक ये है कि जुडिशरी के अंदर बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये पूरी दुनिया के अंदर एक सेटल्ड प्रिंसिपल्स है, और हमारे यहाँ भी हमारी बार एसोसिएशंस या बार लीडर्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स इस चीज़ का नैरेटिव लेके चलते हैं। सही। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अदलिया आइन से मुबर्रा नहीं होती, अदलिया आइन के ताबे है कि जो भी उन्होंने काम करना है वो आइन के ताबे करना है। अदलिया लॉ नहीं बना सकती, अदलिया लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है, अदलिया लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, लेकिन अदलिया जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती। अब उसका अदलिया नाम किसका है? अदलिया नाम है आपके जजेस का और आपकी लेजिस्लेशन का। सही। अब जो जजेस हैं वो ओथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोरियन भी हैं और हम जो काम करेंगे वो विदाउट फियर करेंगे, विदाउट फेवर करेंगे और विदाउट इल विल के हम काम करेंगे। अब जब तीनों चीज़ें आपने करनी है, आपने कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, तो सबसे बुनियादी शर्त फिर ये है कि अगर आपने काम करना है तो आपके अंदर प्रेशर एब्जॉर्ब करने का या प्रेशर असर्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने विंडोज रखी हुई आप उनको एक्सरसाइज करें। चूंकि आप एक आम जो मामला है उसको किसी ऐसे शख्स के पास आप नहीं लेके जाते
آپ کا یا کسی کا یا میرا یا کوئی اور بھی ہو کہ جو کمزور آدمی ہو, اور جج کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا. جج کی پرسنالٹی بھی تگڑی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جج کو اتھورائز کرنا چاہیے اور اپنے اختیارات کو برملا اختیار استعمال کرنا. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اس کا یہ ایسپیکٹ ہے کہ کیا ہمارے جج جو ہیں وہ پریشر کو اسرٹ کرتے ہیں, کیا ہمارے جج جو ہیں وہ وداؤٹ فیور کام کرتے ہیں, جس کی طرف ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا. اور اس سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر بھی آیا تھا کہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہے, انٹرنل انٹرفیرنس بھی ہے جو سپریم کورٹ کی ودن ہے, جس کو کمپلسٹی کا نام بھی دیا گیا چیف جسٹس نے کہا. اس کے بعد ہائی کورٹ کی لوور جوڈیشری کے اندر ہے, وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایون کہا کہ اگر آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کی وائفز یا اگر آپ کے فرینڈز بھی آ کے کہیں کہ کسی چیز کے اوپر آپ نے انفلوئنس کرنا ہے تو وہ بھی ایک انٹرفیرنس کی مثال ہے. اب اگلا اسد اس کا ہے کیا وے فارورڈ کیا؟ اب ایک وے فارورڈ یہ ہے کہ جو ان ججز نے لیٹر لکھا ہے اس کو پروب ہونا چاہیے, اس کو ہمیں انورٹم نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جی اس کو اس سے مکس کر دیں. جوڈیشل انڈیپینڈنس بڑی ضروری ہے. جوڈیشل انڈیپینڈنس کا تحفظ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. تو جیسے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پریشر جو ہے وہ ود ان دی جوڈیشری بھی ہوتا ہے, جیسے میں محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ کس فورم پر پھر ٹیک اپ ہوگا, یہ والا اگر کوئی خط موجود ہے, اگر کوئی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سویپنگ سٹیٹمنٹ پہ نہیں جانا چاہیے کہ جی پاکستان کی عدلیہ کے ہر معاملے میں مداخلت ہے. اس ہیئرنگ میں آپ بھی موجود تھے, اس کے اندر 6 چیف جسٹسز آپ کے موجود تھے اور انہی میں سے ایک پاکستان کا چیف جسٹس ہے. سب نے یہ کہا کہ ہمارے کام کے اندر آج تک مداخلت نہیں ہے. آپ سن رہے تھے نا اس چیز کو, پاشا صاحب بھی موجود تھے. اس کے اندر ایک نے کہا میں 4 سال چیف جسٹس رہا ہوں, میرے کام میں بھی نہیں ہے. ایک نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹس رہا ہوں, میں یہاں پہ بھی ہوں. بلوچستان والوں نے بھی کہا, پشاور والوں نے بھی کہا. تو یہ ایک جو ہم نے پرسپشن بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے ہر کام میں مداخلت ہے, یہ نہیں ہے. وہ کن جگہوں پہ مداخلت ہے, وہ ہے ہمارے پولیٹیکل کوسچنز والے معاملے جو پالیٹیشنز بار بار جو ہے ان عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں, اوور اینڈ ابو ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر ریزالو ہونے چاہیے. اب اگر پچھلے 2 سال کے اندر دیکھیں کہ قاسم سوری کی جو رولنگ آئی تھی اس سے لے کے آج تک دیکھیں کہ جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ریزالو ہونی چاہیے تھی, ایڈریس ہونی چاہیے تھی, بار بار ہم ان عدالتوں کے اندر لے کے گئے اور وہاں کے اوپر پھر ہم نے لائکنگ اور ڈس لائکنگ لگایا کہ یہ میرا بینچ ہے, وہ آپ کا بینچ ہے. اگر فیصلہ آ گیا وہ میری, آپ دیکھ لیں کہ وہ جو فیصلہ تھا اس سے آج لے لیں, اور پشاور ہائی کورٹ کا 5 ممبرز بینچ کا اسپیشل سیٹ پہ فیصلہ, ہم نے کوئی فیصلہ مانا ہے؟ اب کرتے یہ ہیں کہ ہم اپنی شارٹ کمیز کو, جو پالیٹیشنز ہیں یا یہ ویکنس ایریا ہے, ہم اس کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے اندر لے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ساری چیزیں کس طرح چل رہی ہیں. امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے, جو لیٹر آیا ہے اس کو اپروو کہاں پہ ہو, اور بالکل سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ نے مناسب فورم کہا تھا کہ اس کا فورم جو ہے وہ انکوائری کمشن ہے. وہ انکوائری کمیشن جو ہے کیا سپریم کورٹ کا خود جج کر لے, ان کی بال کورٹ میں ہے, یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ وہ کر لے. اور وہ بھی طے جو تھا آپ کے فل کورٹ نے کیا, اگر آپ نے پروب کرنا ہے آپ کو انکوائری کمیشن میں جانا پڑے گا, اور اگر آپ نے نہیں کرنا, اگر وے فارورڈ کرنا ہے تو 184 کے اندر 7 رکنی بینچ نے جو پہلی ہیئرنگ کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی قاضی فیصل صاحب سمجھتے کہ یہی صحیح طریقہ تھا جو انہوں نے اسی لیے دیکھے کہ 3 تاریخ کو جو میٹنگ آئی فل کورٹ کے لیے کہ آئندہ 29 کو آئے گی, تو کیوں نہیں فل کورٹ کی میٹنگ آئی, چونکہ چیزیں تو 2 دفعہ ڈیسائیڈ ہو چکی. پاشا صاحب ابھی میں جیسے کہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر ایک اور معاملہ یعنی ایک خط اگر لوور جوڈیشری کی طرف سے لکھا جاتا ہے, جیسے کہ میں ابھی ایک مثال بھی دے رہا تھا محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک خط لکھا گیا ہے, تو اس میں ایک سینئر پیونر جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب, ان کے پاس کیا اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ لوور جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہو سکیں؟ دیکھیں یہ بڑی خوفناک بات ہے, اور کل ہیئرنگ کے دوران آپ موجود تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ آنریبل چیف جسٹس نے ملٹی ڈائمنشن انٹرفیئرنس کی بات کی, انٹرنل بھی کی اور ایکسٹرنل بھی کی. جی یہاں بار بار کہا انہوں نے, اور انٹرنل ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے. اپنے ساتھی جج کو کوئی کہہ سکتا ہے, اپنے سبارڈینیٹ جج کو کوئی سفارش کر دیتے ہیں, اس کا خیال رکھنا. تو یہ چیزیں بھی انٹرفیئرنس کے زمرے میں آتی ہیں. تو جب اب کچھ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ کیا انٹرنل جو ہوتی ہے انٹرفیئرنس, اس کا بھی کوئی کلا کما کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل ہیئرنگ کے دوران کہا کہ اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی فار اس
کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے, کیا ہم نے فائر وال بنانی ہے اور کیا میکنزم سیٹ کرنا ہے کہ ونس فار آل یہ سیٹل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ہم تو چلے جائیں اور ہمارے بعد آنے والے پھر اسی سیٹ پہ بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوں گے جی کس طرح کریں ہم. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس پہ کچھ اسٹریٹجی بنانا. بالکل ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹا سا بریک میں لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں احمد اویس صاحب سے پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں پر حلف چونکہ نہیں لے رہی ہے, پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, آج پشاور ہائی کورٹ کے پاس میں متاثرہ لوگ چلے گئے ہیں توہین عدالت کی درخواست لے کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت پر توہین عدالت لگائی جائے. کیا معاملہ ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. احمد اویس صاحب, پشاور ہائی کورٹ میں کچھ متاثرہ لوگ چلے گئے ہیں آج توہین عدالت کی درخواست لے کر کے. 28 مارچ کو فیصلہ آیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا کہ مخصوص نشستوں پر لوگوں سے حلف لیا جائے, لیکن آج تک وہ حلف نہیں لیا گیا. آپ سمجھتے ہیں توہین عدالت ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس میں بہت سارے مسائل ہیں, ابھی مجھے اس کی ڈیٹیلز پہلے پتہ لگی. میں آئی ہیون سین کہ وہ آرڈر جو تھا, وہ کیا آرڈر تھا کہ جس کی توہین کے متعلق کی بات کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے اس میں ایشوز ہیں ریلیٹنگ کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ایکٹ کیا اور آگے وہ سیٹیں جو ہیں وہ بانٹ دی ان کے اندر. کانسٹیٹیوشن تو اس کے اوپر خاموش ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اسی طرح سے یہ آرڈر جو ہے کہ ان کا جو اوتھ نہ لینے والا ایشو ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال سیدھی بات تو یہ ہے کہ جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ تو ہونا ہے. اس میں تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اپیل لے کر, تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا تو پھر اس پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ کا انتظار ہے. کیا یہ آرگومنٹ درست معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ یہ آرگومنٹس جو ہے اس کو پارشلی کہہ لیجئے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں, لیکن جب تک سپریم کورٹ نے کوئی انجنکٹیو آرڈر نہیں دیا. اصل میں چاہیے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ میٹر اتنا اہم ہے کہ باقی سارے کام کو چھوڑ کے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کے اوپر یہ کیس کو فکس کرتے اور اس کے اوپر انجنکٹیو آرڈر ایشو کرتے اگر کرنا تھا انہوں نے, کیونکہ اس انجنکٹیو آرڈر کی بنیاد کے اوپر یہ پراپر طریقے سے اس کو روکا جا سکتا تھا. اب کیونکہ انہوں نے وہ ایک اسٹے آرڈر ایشو نہیں کیا تو اس وجہ سے وہ اسٹے آرڈر کے نہ ہوتے ہوئے تو پھر یہ کنٹیمپٹ والا کیس تو ہے وہ ایک مناسب کارروائی کی صورت اختیار کر لیتا. صحیح, یہ اس کا خیال بالکل صحیح. حافظ صاحب, اس میں چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب جو ہیں وہ تقریباً ہر ہیئرنگ پر ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کیسز کو پینڈنگ رکھا, نہیں لگایا, کئی سال یا کئی مہینوں تک نہیں لگایا. ابھی یہاں پر پی ٹی آئی کی شکایت یہ ہے کہ 1 اپریل سے درخواست پینڈنگ پڑی اور اس پر دار و مدار ہے بہت سارے معاملات کا, سینٹ الیکشنز تک کا اس پر انحصار ہے. تو یہ کیا آپ کو پی ٹی آئی کا شکوہ درست معلوم ہوتا ہے یا توہین عدالت کی درخواست لانے والوں کا موقف درست معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں اسد, ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا جو ریزرو سیٹس کا ہے, اس کے اندر بڑی واضح چیزیں ہیں کہ پرپورشنز کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو سیٹس ملنی چاہیے جو آپ الیکٹ کر کے آئے ہیں. اور یہ اس کے اندر بڑا واضح اس چیز کے اندر ہے. اور سنی اتحاد کونسل جو تھی وہ الیکشن لڑ کے نہیں آئی تھی, اس کے تو اپنے پریزیڈنٹ جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ لڑ کے آئے تھے. نہیں, وہ اس وقت کی بات ہے نا, چونکہ کوٹا تو اسی بنیاد پہ ملتا ہے نا کہ جب آئے, اور پھر 3 دن کا ٹائم ہے. اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 فیصلے کیے. ایک انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ڈس انٹائٹل ہے, اور دوسرا انہوں نے جو سیٹس جو تھیں وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دے دی. اب اس حد تک جو ہے کہ نہ دینا جو ہے یہ تو کانسٹیٹیوشن یا لاء کے مطابق ہے, لیکن دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دینا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب بات نہیں تھی. اب آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر اور سنی اتحاد کونسل نے اسے وہاں چیلنج کیا. وہ آرڈر سسپینڈ ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 14 مارچ کا تھا. اس کے بعد جب اس پہ ہیئرنگ آئی اور 28 مارچ کا ایک فیصلہ آیا تو 5 ممبرز بینچ نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اسے یونینیمسلی انڈوس کیا اور کہا کہ جو ان کا فیصلہ ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان کے اوتھ جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ اوتھ اس چیز کا لے. اب پی ٹی آئی نے اس معاملے کو یا سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کر دیا. اب جو پہلی والی آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیف جسٹس کو جو پچھلے چیف جسٹس ہیں اس سے کمپیئر نہیں کرنا
کرنا چاہیے، وہ اس لیے کہ ان کے پاس جو ایکسرسائز تھی وہ اکیلے تھی، سول تھی. اب جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا ہے، اس کا سیکشن 2 یا سیکشن 3 جو ہے اس کے اندر ایک کمیٹی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے آپ کے چیف جسٹس، آپ کے پیونے جج، اور اس کے بعد اگر نہیں لگا، لگنا چاہیے، جلدی لگنا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل امپورٹنٹ میٹر، اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ وہ کمیٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر 5 ممبرز بینچ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس کی ڈیفائنس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سن کے انڈو کر دیتی ہے تو پوزیشن تو واپس اسی جگہ چلے گی. جب ہم سپرامیسی یا کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہماری فیور کے اندر آئے یا ہمارے خلاف آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشری کی ملائن کیمپین نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی یہ جب معاملہ چل رہا تھا تو کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ریزائن کرے. اور بھی جس چیف جسٹس کے پاس جا کے آپ کیس آرگیو کرتے ہیں، ایز اے کلائنٹ آپ جو وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کہیں کہ وہ ریزائن کر دے، اور یہی حال پاکستان کے چیف جسٹس کا بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی اس کو ریزائن کر دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایز اے پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل ہاسٹیلٹی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیک بنچ پہ جایا جائے، پیورلی کوسچن آف لا یا کانسٹیٹیوشن پہ بات کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس آرگیومنٹ کے اندر جو ہے وہ جان بھی آئے گی اور ایکسیپٹیبل آئے گی. صحیح ہے. پاشا صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے. عشا بی بی کا معاملہ تھا کہ جی مجھے اڈیالہ میں منتقل کیا جائے. اس پر قانون کیا ہے کہ کس کو آپ جیل میں رکھیں یا کس کو ہاؤس اریسٹ رکھیں؟ کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جو جیل میں ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں اور جیل میں آنا چاہتی ہیں، تو لا کیا کہتا ہے؟ ویسے یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ایک ملزم جو باہر ہے، اپنے گھر میں ہے، جس کی تمام جیل میں رہنے والے ملزمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی جیل سے بڑی جیل میں جائیں، اور بڑی جیل جو ہے وہ باہر کی دنیا ہے جو ہم جس کو کہتے ہیں، اور وہ چھوٹی جیل میں ہے. لیکن یہ پہلا میٹر ہے کہ جو کہ بڑی جیل کا بندہ چھوٹی جیل میں جانا چاہتا ہے. تو یہ پتہ نہیں اب اس کو ہم پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا ریزننگ کیا ہے اس کی؟ بہرحال لوگ جو اندر بیٹھے ہیں، شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں قید تنہائی ہے اور جیل میں شاید قید تنہائی نہیں ہوتی. ان سے پوچھیں جو اندر اکٹھے بیٹھ کے جیل کاٹ رہے ہیں بہت سارے لوگ. سر قانون کیا کہتا ہے کہ کس کو جیل میں ہونا چاہیے، کس کو گھر میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں قانون تو یہ کہتا ہے کہ جیل میں ہی ہونا چاہیے، اور اگر اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں ایسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کا میٹر ہے تو ان کے گھر کو بھی سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ کہ یہ ان کی اپنی ریکویسٹ ہو یا ان کی خواہش بھی ہو. لیکن یہ انتظامی امور ہیں. جب کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ فلاں ملزم کو جو ہے وہ اس کی گھر کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ قانون میں گنجائش موجود ہے. یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. چونکہ معاملہ اب اس پر ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں عدالت پہ کیا فیصلہ سناتی ہے. بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا. حافظہ بہت شکریہ. احمد اویس صاحب بہت شکریہ. کر دوں اس چیز کے اوپر مختصراً وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گی، اس بنیاد پہ کرے گی کہ اگر ان کو وہاں پہ سیکیورٹی ایشو تھا تو ان کو آپ نے ادھر کیا، تو اس کے بعد بھی جو 41 خواتین آئی ہیں ان کو آپ نے کیوں کیا؟ تو میرے خیال اس گراؤنڈ کے اوپر جو ان کی پریئر جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سلمان صاحب ابھی 6 ججز کے خط کے معاملے پر 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. ججز پر دباؤ کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس میں قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے بار بار چیف جسٹس صاحب نے اپنی ہیئرنگ میں گزشتہ جو سماعت ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کن کن پہلوؤں پر قانون سازی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں قانون سازی ہمیشہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور یقیناً قانون سازی ہونی چاہیے. جو شکایات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ ہوا، کیا اس کی ایک طرح سے حد بندی ہو جائے گی؟ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟
تو مجھے بالکل اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قانون اگر بن بھی گیا تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے آئین موجود ہے, جو حلف لیا جاتا ہے وہ موجود ہے, سیاست میں دخل نہ دینے کا ایک وعدہ کیا جاتا ہے, لیکن اس سب کے باوجود ہوتا ہے. تو آئین سے برتر تو کوئی قانون سازی نہیں ہوگی نا. تو آئندہ بھی جو قانون بنے گا اس کو اگر کسی نے ماننا ہوا تو مانے گا, نہیں ماننا ہوا تو نہیں مانے گا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں سلمان صاحب کہ یہ اب معاملہ سپریم کورٹ سے نکل کے پارلیمنٹ کے پاس چلے جانا چاہیے, وہ اس کو دیکھے, یا بہرحال سپریم کورٹ میں بھی اس کو رہنا چاہیے اور سپریم کورٹ بھی ان تجاویز جو ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ہیں اس کی روشنی میں کوئی لائحہ عمل مرتب کرے؟ بالکل سپریم کورٹ کو ایک لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے. اگر صرف یہ کہہ دیا کہ قانون بنا دو, بہت کم امکان کوئی تلافی ہو. اصل معاملہ یہی ہے کہ عدلیہ کی طرف سے ایک بڑا متحد قسم کا ایک فرنٹ ہونا چاہیے, جس طرح کی ہو رہا ہے. اب دیکھیں جس طرح تمام ہائی کورٹوں کے جج صاحبان نے جو گزارشات پیش کی ہیں فل کورٹ میٹنگز کے بعد, یہ انتہائی اہمیت کا, ایک تاریخی اہمیت کا عمل ہے. اب اسی قسم کا اگر ایک طرح سے جذبہ اور ایک اتحاد عدلیہ کے اندر رہے تو میں سمجھتا ہوں کل کو دباؤ ڈالنے والے دو بار شاید سوچیں کہ ہم ایسا کریں یا نہ کریں. لیکن صرف قانون بننے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اگرچہ ضرور قانون بننا چاہیے. صحیح ہے. سلمان صاحب ایک اور معاملہ ہے, یہ مخصوص نشستوں پر حلف لینے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 28 مارچ کا. اس میں کہا گیا تھا کہ اجلاس بلایا جائے اور مخصوص نشستوں پر حلف لیا جائے, لیکن اس پر ابھی تک حلف نہیں ہوا. اور آج پشاور ہائی کورٹ کے پاس وہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ دوبارہ گئے ہیں توہین عدالت کی درخواست لے کر. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس میں اپیل ہم نے دائر کر رکھی ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب تک آپ کی اپیل لگے نہ, سنی نہ جائے, اس پر فیصلہ نہ آ جائے, تب تک کیا ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا. ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, اس پہ بہرحال عمل ہونا ہے. لیکن ہائی کورٹ نے شاید ایسا نہیں کہا کہ 2 دن میں عمل کرو, 4 دن میں عمل کرو, 10 دن میں عمل کرو. توقع یہی تھی تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی, اور میں نے بھی اس حوالے سے ایک اپیل جو ہماری ویمنز ونگ کی صدر ہیں قول شوزب, ان کی جانب سے دائر کی ہوئی ہے. اگر تو یہ معاملہ لگ گیا ہوتا 4-6 دن کی تاخیر سے سپریم کورٹ میں, تو اب تک بات ختم ہو چکی ہوتی. لیکن چونکہ یہ اب ایک ماہ ہونے کو آیا ہے سنی اتحاد کونسل کی اپیل کو دائر ہوئے ہوئے, اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں لگا, سنوائی نہیں ہوئی, تو اس لیے صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب نوید یہ ہے کہ شاید یہ اگلے ہفتے معاملہ لگ رہا ہے, تو امید کی جانی چاہیے کہ لگے اور اس کا جلد فیصلہ ہو, تاکہ جو ابہام ہے اس حوالے سے وہ ختم ہو. سلمان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بعض اوقات ایک درخواست آتی ہے فوراً سماعت کے لیے فکس ہو جاتی ہے, بعض اوقات تو 2 دن میں فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے بلے کے نشان کا معاملہ تھا, الیکشن کمیشن 11 جنوری کو آیا, 13 جنوری کو اس پر فیصلہ بھی سنایا جا چکا تھا. اگرچہ یہ ثوابدیدی اختیار شاید چیف جسٹس کا ہی ہے, لیکن پھر بھی اس ضمن میں کوئی سپریم کورٹ عدالت کا کوئی ضابطہ موجود ہے کہ کس کیس کو آپ کتنی جلدی فکس کریں گے, کس کیس کو آپ دیر تک لٹکا بھی سکتے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے کوئی قانون ضابطہ کوئی چیز موجود ہے؟ جی ایک ضابطہ ہے جو کہتا ہے کہ 14 دن میں کیس کو لگنا چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. اور آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بعض کیس تو آنن فانن لگ جاتے ہیں, شام 6 بجے اگر دائر ہوا تو صبح کل 9:30 بجے لگ گیا. لیکن یہ کیس جس کا براہ راست تعلق میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قومی اسمبلی, سینیٹ اور صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان سے ہے, یعنی کہ ہمارا پورا جو جمہوری نظام ہے وہ اس کیس کے فیصلے سے متاثر ہوتا ہے. تو امید تو یہی تھی کہ یہ کیس بہت جلدی لگے گا اور اس کا فیصلہ ہوگا. اب اگر اگلے ہفتے بھی لگ جاتا ہے تو چلیں, دیر آئے درست آئے, لیکن اس کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. تو دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت تو بہرحال ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ کہا جا سکتا ہے, بالکل کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کا جواز یہ دیا جائے گا کہ ایک غیر آئینی عمل ہے, اور اس غیر آئینی عمل کو تقویت دینے سے نظام کو فائدہ نہیں ہے. لہٰذا وقت دیا جائے اور سپریم کورٹ کو موقع دیا جائے کہ وہ اس معاملے میں اپنی حتمی رائے دے. تو ہو سکتا ہے اس دلیل کی موجودگی میں پشاور ہائی کورٹ بھی کوئی نرم رویہ اپنائے اور کہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن دونوں باتیں ممکن ہیں. صحیح ہے. سلمان راز صاحب, آج ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور وہ فیصلہ ہے بشرا بی بی کی درخواست پر اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے.
میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا قانون موجود ہے کہ کس کو اڈیالہ جیل میں یا کسی بھی جیل میں رکھا جائے, کس کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے؟ جیسے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو جیل میں رکھا گیا ہے, کوٹ لکھپت جیل میں بھی ہیں, اڈیالہ میں بھی ہیں, اور بہت ساری, اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو گھر پہ رکھا گیا ہے. تو کوئی قانون موجود ہے کہ کس کیس میں کسی کو کہاں رکھا جائے؟ دیکھیے یہ بھی ایک طرح سے ثوابدیدی اختیار ہے حکومت کا, اور عام طور پہ گھر میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کو کوئی سہولت دینا مقصود ہو. لیکن یہاں الٹ معاملہ ہے کہ جس کو گھر میں رکھا جا رہا ہے, جس کے گھر کو جیل قرار دیا جا رہا ہے, وہ یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ میں باقاعدہ جیل میں رہنا چاہتی ہوں, میں یہاں پہ غیر محفوظ محسوس کرتی ہوں, میرے گھر پہ آپ نے آ کے قبضہ کر لیا ہے. کس طرح کوئی کسی کے گھر پہ اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کر سکتا ہے؟ عام طور پہ تو جو مجرم ہوتا ہے یا جس کو سزا ہو گئی ہوتی ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے گھر کو سب جیل قرار دے کر مجھے یہیں رکھا جائے. یہاں تو ایسا کوئی تقاضا نہیں ہوا. آپ نے نفری بھیج کر گھر پہ قبضہ کیا اور گھر کو جیل قرار دے دیا, جبکہ ان کی یہ استدعا ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل ہی میں رکھا جائے اور میرے گھر پہ جو ایک طرح کا غلبہ حاصل کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. صحیح ہے. سلمان صاحب, ایک اور معاملہ بشرا بی بی ہی سے متعلق ہے اور اس میں اپیل چل رہی ہے عدت کیس میں, جس میں آپ وکیل ہیں, اور اس کیس میں گزشتہ جو سماعت ہوئی ہے اس میں خاور مانکا صاحب نے آ کر جج پر اعتراض اٹھایا. آپ اسے توہین عدالت سمجھ رہے تھے, اگرچہ ان کی خاور مانکا صاحب کی درخواست مسترد ہو گئی ہے, لیکن آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ درخواست دائر کرنا ہی توہین عدالت ہے؟ دیکھیں, ہم نے مثال دی جو جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا. دیکھیں یہ بالکل نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایک درخواست کیوں دی گئی ہے, اور اس درخواست میں جو الزام لگایا گیا وہ اتنا لغو تھا کہ یہ ایک طرح سے عدالت کے روبرو توہین تھی. یہ کہنا کہ آپ کی ہمدردیاں مشہور ہے اور کوئی اس کا جواز یا کوئی ثبوت نہ دینا, اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو عدالتی عمل ہے اس میں رخنا ڈالا جائے. تو عدالتی عمل میں رخنا ڈالنا, انصاف کے حصول کو مشکل بنانا اور عدالت پہ ایک بے جا الزام لگانا, یہ تمام معاملات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں, یا کم از کم ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے عدالت تادیبی کارروائی کر سکتی ہے اور چاہے تو فائن جو ہے وہ عائد کر سکتی ہے. سلمان صاحب, ایک اعتراض آپ کا یہ بھی رہا ہے کہ اسی کیس میں جو خاور مانکا صاحب کے وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب, وہ بار بار التوا مانگتے ہیں, تاریخ پر پیش نہیں ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں تو 2 بجے کا وقت دے کر چلے جاتے ہیں. میں نے 2-4 دن پہلے میرے شو میں وہ موجود تھے, میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ سمان راجہ صاحب یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت معمول کی بات ہے ہماری عدالتوں میں, آپ کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, آپ کو ان کیسز میں بھی جانا ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ بعض دفعہ التوا مانگ لیتے ہیں, تو یہ تو بہت معمول کی بات ہے, اس پہ اعتراض کی کیا بات ہے؟ دیکھیں, مقدمے پہ اس کا انحصار ہوتا ہے اور یہ معمول کی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے 20-20 سال مقدمے ہماری عدالتوں میں پڑے رہتے ہیں. ایک مقدمہ آپ نے شروع کر دیا, آپ نے 1 دن بحث کی, 2 دن بحث کی, اس کو آپ سمیٹیے, ختم کیجئے. یہ کہنا کہ مجھے 3 ہفتے کا التوا چاہیے, اس کے بعد میں بیمار ہو جاؤں گا, شاید چھٹیاں آ جائیں گی, معاملہ اپریل سے دسمبر تک پہنچ جائے گا, اسی طرح تو یہ ہوتا ہے. جن ممالک میں نظام عدل جو ہے وہ اس نیت سے کام کرتا ہے کہ لوگوں کو عدل دینا ہے, وہاں جب ایک دفعہ مقدمہ شروع ہو جائے تو 1, 2, 3 دن میں وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن 20 منٹ بحث کریں, پھر 2 ہفتے بعد آ کر 10 منٹ اور کریں. تو ہمیں اپنے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اختیار عدالت کے پاس موجود ہے. دیکھیں, سیشن کورٹ میں تو جو سنوائی ہے وہ 3 بجے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ صبح 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے آپ کہتے ہیں میں ہائی کورٹ میں ہوں, تو آپ بعد میں بھی آ سکتے ہیں. یہاں پہ تو ایسا بھی ہوا کہ ساتھ کی عدالت میں بیٹھے بیٹھے پھر مری لوگ چلے گئے اور کہا ہم بحث نہیں کریں گے. لیکن چلیں, ان باتوں میں ہم نہیں پڑتے کیونکہ یہ معاملہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکا ہے, اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو تاریخ مقرر ہے اس دن بحث ہوگی اور معاملہ ختم ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی سماعت میں یہ معاملہ نمٹ جائے گا؟ دیکھیے, ایک نہیں, اس کی بے شمار سماعتیں ہو چکی ہیں. یہ معاملہ اب 5-6 ہفتوں سے عدالت کے سامنے ہے. پوری بحث جو ہے کئی گھنٹوں پر مشتمل اور کئی دنوں پر محیط ہو چکی ہے. جی ہاں, مزید ایک سماعت میں سمجھتے ہیں آپ کے ختم ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے سلمان راجہ صاحب کہ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے حوالے سے آج ایک درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کو چیلنج کیا گیا ہے,
اور کہا گیا کہ جی اشتہار کے بغیر تقرر کیا گیا. پھر اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا گیا ہے کہ آئینی ادارے میں ریٹائرڈ افسر کا لگانا جو ہے وہ ملک و قوم کے ساتھ زیادتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے قانون کیا ہے؟ کیا کسی شخص کو, کیا ریٹائرڈ آفیسر کو الیکشن کمیشن کے چیف کے طور پر اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے, میں نے نہ یہ درخواست دیکھی ہے, نہ میں جانتا ہوں کہ کس نے دائر کی ہے, کیا دلیل انہوں نے دی ہے, لیکن ایسا تو ہوتا رہا ہے ماضی میں. ہمارے ہاں ریٹائرڈ لوگ ہوتے رہے ہیں مقرر, تو وہ بات تو بظاہر مجھے مزید تحقیق کیے بغیر کوئی بہت وزنی نہیں لگتی. باقی معاملات ہیں پروسیجرل, اس پہ ہماری ججمنٹیں ہیں ماضی کی, ان کا اطلاق کبھی عدالتیں کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی. ماضی کی بڑی سخت ججمنٹیں ہیں, فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے پروسیس کے حوالے سے کہ کسی کی تعیناتی اگر کسی بڑے عہدے پہ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے, اشتہار, اس کے بعد سمری کیسے بننی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ان تمام فیصلوں کا اطلاق بھی بس ہوتا ہے کبھی اور کبھی نہیں ہوتا. سلمان صاحب, پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے ہیں, اگرچہ اس کی تفصیلات ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آئیں, پبلک کے سامنے بھی نہیں آئیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے, پی ٹی آئی کیا اپنے جو انتخابات ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز, کیا اس کو صحیح طریقے سے کرانے میں کیوں ناکام چلی آ رہی ہے, کیوں نہیں کرا پا رہی ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ اٹھ سکے؟ دیکھیے, یہ تو آپ کا مفروضہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں کرا پا رہی. دیکھیے, ہمارا تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا وزنی موقف ہے کہ وہ اس تمام اسکیم کا حصہ ہیں جس کا مقصد پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نقصان پہنچانا رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں گے ان کے اعتراضات کیا ہیں اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور کیوں وہ ایک ہی جماعت کے حوالے سے یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں. یہ تمام باتیں سامنے آئیں گی تو ان کا بغور جائزہ لے کر کوئی جواب دیا جائے گا. سلمان صاحب, آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایک بحث اس وقت ہو رہی ہے کہ 300 ارب کا ایک سکینڈل ہے اور گندم جو ہے وہ امپورٹ کی گئی نگران حکومت کی طرف سے, $1 ارب کی یہ گندم امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی, نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا. یہ بتائیے گا کہ کیا نگران حکومت کے پاس یہ بڑا فیصلہ کرنے کا, کیونکہ ہم نے قانون میں تو یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نگران حکومت نہیں کر سکتی جس کا امپیکٹ آنے والی حکومت کے اوپر ہو رہا ہو, تو کیا, اور وزیراعظم جو تھے نگران وزیراعظم وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا فیصلہ آئینی اور قانونی بھی ہے اور درست بھی ہے, آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے؟ دیکھیں, ایسے معاملات پہ کوئی ہلکی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک پورے جو معاملات ہیں, جو حقائق ہیں وہ سامنے نہ ہوں, جزیات سامنے نہ ہوں. اس لیے میں کوئی تفصیلی بات تو اس پہ نہیں کروں گا. ہمارے قانون میں ترمیم بھی کی گئی ہے نگران حکومتوں کے حوالے سے, ان کو کچھ معاشی فیصلے کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ اس ترمیم کے احاطے میں آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن بظاہر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی کہ وہ درآمد کرنے گندم, اور اس کا کوئی جواز بھی, کوئی سمری بھی ہوئی تھی. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعات کیا تھے اس وقت, یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا یا کسی اور وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا, اور قانونی پہلو بھی اس کا دیکھیں گے کہ اس کو ایک روزمرہ کی بات کے طور پہ کیا گیا یا ایک ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا گیا. تو اس طرح کی طاقت تو ہوا کرتی ہے نگران حکومت کے پاس. ظاہر ہے نگران حکومت اگر ایک ناگہانی صورت پیدا ہو جائے تو منجمد تو نہیں رہ سکتی, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعات تھے جو حکومت کے سامنے پیش کیے گئے اور حقیقت کیا تھی. سلمان صاحب, جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کا اپنا جو معاملہ ہے, لاہور سے آپ نے الیکشن لڑا اون چودھری صاحب کے مقابلے میں, آپ کے مطابق فارم 45 کے حساب سے آپ جیت چکے ہیں. یہ اس وقت کہاں پر پہنچا ہوا ہے, کس سٹیج پر ہے, اور کتنے عرصے میں آپ اس کا نتیجہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم نے الیکشن اپیل فائل کی, جس کو الیکشن پٹیشن کہتے ہیں, اس کو تو فائل ہوئے بھی اب تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے اور وہ لگ نہیں رہی. تو یہ انتہائی قابل تشویش بات ہے کہ اس میں ایک بھی سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی, ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو ہم دیکھیں گے یہ معاملہ کب آتا ہے عدالت کے سامنے. قانون تو یہ کہتا ہے کہ 4 ماہ میں حتمی طور پہ فیصلہ کرنا ہے. ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ تو ہیئرنگ ہوئے بغیر گزر چکا ہے. بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. مختلف موضوعات پر ہم نے ان کے سامنے سوال رکھے جس کا انہوں نے جواب دیا ہے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.